آج ہم ایک بہت ہی کریٹیکل قسم کا ایک تبصرہ آیا تھا ہماری ایک ویڈیو کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم تھا تنقیدی تبصرہ، اور اس سے ہمارے ناظرین کو، ہمارے دوستوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم تنقید کو مثبت انداز میں لیتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، لیکن پھر ہم کوشش کریں گے اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنے کی۔ تو شاید یہ کون سے دوست تھے جنہوں نے ہماری ایک ویڈیو تھی اقبال اور جدید سائنس کے حوالے سے، اس پر ایک تبصرہ کیا تھا؟ جی سر، اقبال اور جدید سائنس میں سر یہ فاضل محمد ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ واٹ اقبال ریئلی تھاٹ اباؤٹ سائنس۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر تبصرہ ہو جائے پہلے تو ہم آگے۔ چلیے۔ اقبال سائنس کا معترف تھا۔ آپ اگر اقبال کے خطبات بھی پڑھیں، ان میں بھی علم کے حوالے سے اقبال نے بہت شاندار قسم کی توجیہات، شاندار قسم کی وضاحتیں دی ہیں، اور شاندار انداز میں سائنس کا مقدمہ، علم کے فروغ کا مقدمہ اقبال نے لڑا ہے۔ اور اس بات پر اقبال کا بہت زور تھا کہ مسلمانوں کے ترقی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ علم کی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اقبال جو ہیں وہ کچھ غیر مسلم سائنسدانوں کے بہت معترف تھے۔ اچھا، مثلا آئنسٹائن کے بہت بڑے معترف تھے۔ آئنسٹائن، آپ کو معلوم ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے پیش کی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ وقت جو ہے وہ ریلیٹیو ٹرمز میں ماپا جا سکتا ہے۔ ایک نقطے پر جو ٹائم ہے، کسی دوسرے نقطے پر اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں وہ وقت اسی طرح سے نہیں ہوگا۔ آج ہم جانتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ہمارے اپنے سولر سسٹم کے اندر ہی جی زمین کا جو وقت ہے یہ اور جوپیٹر کا وقت جو ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ اتنا مختلف ہے کہ ہمارے 365 دن جوپیٹر کے ایک دن کے برابر ہیں، گویا اس کا ایک دن ہمارے 365 دنوں کے برابر ہے۔ ہم اس 365 دنوں کو ایک سال کے برابر کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جوپیٹر کا ایک دن ہمارے ایک سال کے برابر ہے۔ صرف ایک مثال کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ کہتی ہے کہ وقت جو ہے وہ ریلیٹیو ٹرم میں ماپا جا سکتا ہے۔ جو وقت یہاں پہ ہے، جیسے ہم 24 گھنٹے کا دن اور رات کنسیڈر کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مقام پر وقت ویسا ہی ہو۔ چلیے، یہ تو ایک بات آ گئی تھی آئنسٹائن کے حوالے سے، لیکن جو میں بات کر رہا تھا، اقبال سائنس کے بہت بڑے معترف تھے۔ ریاضی اور فزکس سے اور اسٹرانومی سے خاص طور پر ان کو بڑی دلچسپی تھی۔ اچھا، اور اسی لیے وہ سائنسدان جو ان حوالوں سے کائنات کے بارے میں بات کرتے تھے، اقبال ان کا بہت ذکر کرتے تھے، اقبال ان کی بہت تعریف کرتے تھے، اور ان کے نظریات کو اقبال سمجھتے تھے۔ ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے اقبال نے بڑی شعوری کوشش کی تھی۔ تو اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، اس شاعری کے پس پردہ بہت بڑی علمی فلسفی تھی جس کا اظہار اقبال نے کیا، اور اس علمی فلسفی کا انہوں نے تعلق جوڑا مولانا روم سے اور پھر قرآن حکیم سے، کیونکہ یہ وہی ایک ہی فلسفی ہے، علم کی فلسفی ہے، اور اس علم کے پیچھے سائنس ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سر دوسرا کویسچن ان کا یہ تھا کہ وقت نے اور اسکالرز جو ہیں ہمارے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو سائنس ہے اس کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں ہٹ کے چیزیں ہیں، اور قرآن از ناٹ بک آف سائنس، اس طرح کا انہوں نے ورڈ یوز کیے ہیں۔ کسی حد تک ان کی ایک بات سے میں ضرور اتفاق کروں گا، قرآن مجید واقعی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہاں جی، لیکن قرآن مجید کے اندر جتنے سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں عام فہم زبان میں نا، وہ کسی بھی سائنسی کتاب سے بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، قرآن مجید از اے بک فار ایور۔ یہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، آج کے لیے نہیں ہے، آنے والے وقت، یہ جب آئی تھی اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ کتاب رہنے والی ہے، رہے گی، کافی ہے۔ اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، لہٰذا اس میں جو حقائق اللہ کی ذات نے بیان کیے ہیں وہ ہر دور کے لیے ہیں، وہ بھی جو آج ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، اور وہ بھی جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے۔ میں چند مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیارے ہیں نا، یہ اپنے اپنے دائروں میں حرکت کر رہے ہیں۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تھا اس وقت تو سیاروں کی یہ دائری حرکت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نظام شمسی کیا ہے، کہ درمیان میں سورج ہے، اس کے گرد باقی سیارے گھوم رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت بھی اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے مان لیا تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا قرآن حکیم میں کہ جی سیارے جو ہیں وہ اپنے اپنے راستوں پر سفر کر رہے ہیں، تو ہم نے مان لیا۔
لیکن جب نظام شمسی دریافت ہوا، سورج درمیان میں موجود ہے اور سورج کے گرد پھر مختلف سیارے ہیں جو حرکت کر رہے ہیں اور ہر سیارہ اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کی صحیح سمجھ مسلمانوں کو اس وقت آئی تھی کہ اچھا یہ بات تھی جو اللہ کی ذات قرآن حکیم میں بیان فرما رہی تھی۔ جی ہم اپنی کچھ ویڈیوز میں پہلے بھی اس آیت کا حوالہ دے چکے ہیں، 2 آیات کا جو سورۃ آل عمران والی ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں اہل عقل لوگوں کے لیے۔ جی اور کون ہے وہ اہل عقل لوگ؟ اللہ کی ذات جب ان کی تعریف کرتی ہے، اس ڈیفینیشن جسے کہتے ہیں، جی جب ڈیفینیشن اللہ کی ذات بیان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ 2 کریکٹرسٹک، 2 خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ جی اللہ کہتے ہیں کہ ان کا پہلا کریکٹرسٹک، پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جی کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت بھی ان اہل عقل لوگوں کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، اور اگر یہ 2 انتہائیں آپ مان لیں تو اس کا جی مطلب ہے کہ ان کے اندر جتنی اشیاء موجود ہیں جی وہ ساری کی ساری ان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جی اللہ نے کیسے بنائی ہیں یہ چیزیں، کیوں بنائی ہیں یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ اب دیکھیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، جی سائنس کی بات نہیں کر رہا، جی ہاں لیکن قرآن مجید نے یہ پرنسپل بیان کر کے آپ کو وہ سارا سائنس کا فلسفہ سمجھا دیا کہ آپ نے زمین اور آسمان کی تخلیق میں، اس کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کی تخلیق میں نہ صرف غور و فکر کرنا ہے جی ہاں بلکہ ان کی افادیت، ان کے نقصانات، ان کے کام کرنے کے طریقے، سب کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے اور صرف سوچنا نہیں ہے۔ جی کیوں؟ اگلا ہی ٹکڑا آیت کا کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جی اے اللہ تو نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جی میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ یہ بات اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو سمجھ آ جائے یہ پینیسلین ہے، اس کے ذریعے جراثیم مارنے ہیں، جی یہ انسولین ہے، اس کے ذریعے انسان کے شوگر لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جی یہ ایٹم ہے، اس کو پھاڑ کے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے، ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے، یہ لوہا ہے، اس کے ذریعے مطلب کہنے کا یہ ہے جی کہ سوچنا، تفکر جو ہے وہ صرف اور صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، جی اس میں پریکٹیکل چیز شامل ہے، اور جہاں پریکٹیکل اور تھیوری اکٹھی ہوتی ہے وہ سائنس ہے۔ سر اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں ویسے تو ان گنت مثالیں ہیں، بگ بینگ سے لے کے اگر ہم آج بات کرتے ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ اب واقعہ معراج کا ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے آقا کریم کا جانا اور واپس آنا، آج ہم اس کو ٹائم سے، جو ابھی بات کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جی جی ریپروڈکشن کا تو سر ہم آج کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ سٹیپس میں ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں وہ واضح طور پہ 1400 وہی سال پہلے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ وہ بچے کی پوری جو جی تخلیق ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں، کہ کئی غیر مسلم ماہرین جی صرف انہی آیات کو دیکھ کے اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے ٹھیک ہے کہ یار یہ چیزیں جو آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں، جی قرآن مجید 1400 سال پہلے جب نہ کوئی مائکروسکوپ تھی، نہ کوئی سائنس تھی، نہ کوئی کس طرح سے قرآن مجید نے یہ ساری ڈیٹیل بیان کر دی ہے جی کہ وہ 3 پردوں میں پرورش پاتا ہے بچہ، وہ پہلا پردہ، دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، اور پھر جنین کی ان کیفیات میں جی سے گزرتا ہے۔ تو پھر ہم یوں نہیں کہہ سکتے، سائنس کو آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ سائنس کا تو ہر مسئلے کا جواب ہمیں وہاں سے مل رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، جی وہ کہتے ہیں، یا ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایٹم کا ذکر کیوں نہیں ہے، جی اس میں الیکٹران پروٹون کا ذکر کیوں نہیں ہے، اس میں مالیکیولز کا ذکر کیوں نہیں ہے، اس میں کیمیکل ریاکشن کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ جی قرآن مجید یہ اس طرح کی کتاب ہے نہیں کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی ڈیٹیل تک جائے، وہ تو آپ کو متوجہ کرتی ہے۔ ذرا توجہ کریں، کون ہے جو پانی اٹھاتا ہے بادلوں میں لے کے آتا ہے ہاں اور جی پھر مردہ زمین پر برساتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے؟ بالکل اب اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، جی موسم کی ایک پوری سائنس ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر 2 لہریں پانی کی چلتی ہیں جو ایک کنویئر بیلٹ کی طرح کام کرتی ہیں، نارتھ پول سے ساؤتھ پول تک جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے پھر ٹیمپریچر زمین کا کنٹرول ہوتا ہے، ریگولیٹ ہوتا ہے، موسم کنٹرول ہوتے ہیں، بادل بننے کنٹرول ہوتے ہیں، بارشیں، سارا کا سارا یہ موسم کا سائیکل صرف انہی 2 پہ ہے۔ اللہ نے صرف اتنا کہا، ذرا سوچو کون ہے جی کون ہے جو یہ سارا کام کرتا ہے کہ وہاں سے وہ پانی کو اٹھا کے لے کے آتا ہے، جی بارش برساتا ہے، اور بارش برسنے کے بعد پھر مردہ زمین جو ہے وہ زندہ کیسے ہو جاتی جی ہے؟ آج آپ دیکھیے کہیں بارش ہو جائے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے،
اور وہ ہری بھری کیوں ہوتی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ مردہ کو ہم جاندار بنا دیتے ہیں اور پھر جب چاہے جاندار کو مردہ بنا دیتے جی ہیں. یہ بیسکلی اس کے پیچھے سب سائنس ہے اور سائنس ہے. کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی تو کہا گیا کہ بیماری جہل کی دوا یہ ہے کہ آپ علم والے سے جا کے پوچھیں. وہ اس کو اگر دیکھیں سورہ یوسف کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، جی ہر علم والے کے اوپر ہم نے ایک اور علم والا ہاں رکھا ہوا ہے. تو جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی جی ہاں وہ اپنے سے ذرا زیادہ علم والے کے پاس جا کے جی. اس کی بات کر لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن پاک میں ہم جو سوچ رہے ہیں یہ چیز نہیں مل رہی تو ہمارے ایکسپلور کرنے میں پرابلم ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ حقیقت میں ہو سکتا ہے وہاں موجود ہو اور ہم سمجھ نہیں پا رہے اس کو. شاید میں اس بات کو ایک اور دلچسپ انداز میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، جی ہاں میری رائے غور سے آپ سن لیجئے، قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا جی تو آپ کے پاس جو موجود علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی وہ جو میں نے مثال بتائی تھی سیاروں کی حرکت کرنے جی والی، ہاں وہ علم اس وقت موجود نہیں تھا، لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت کی اس وقت وہ تشریح نہیں کی جا سکی جی جو اس علم کے آنے کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی نالج پریزنٹ ہے. پریزنٹ ہے. تو قرآن مجید کے اندر جن لفظوں میں جن فکروں میں اللہ تعالیٰ نے حقائق بیان کر دیے جی وہ حقائق ایسے ہیں کہ ان کو مختلف وقتوں میں ان کی تشریح ہوگی، جی توضیح ہوگی. کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی آج بھی ہم کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے جی سکتے. وجہ میرے حساب سے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ وہ علم وہاں تک نہیں پہنچا کہ جس کی بنیاد پر ہم ان آیات کی اس وقت جو ہے وہ تشریح کر سکیں. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے علم اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے جی قرآن مجید کی آیات واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ اچھا یہ اللہ کی ذات اب یہاں یہ بیان کر رہی ہے. اللہ کی ذات یہ سورۃ میرے خیال نمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ ہم ایک ہی عمل کے ذریعے گوبر الگ کر دیتے ہیں، دودھ الگ ہاں کر جی دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جو لوگ بایو کیمسٹری جانتے ہیں نا جی پورا میٹابولزم اس کے اندر آ جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک، تو بات ہے صرف سمجھنے کی. اللہ نے ایک اجمالی طور پہ ایک خاکہ پیش کر دیا ہے قرآن مجید میں اتنا اب ہی. وہاں ہمیں فکر دے دی گئی نا کہ کیسے گوبر الگ ہوتا ہے، آپ کیسے ڈھونڈو، دودھ آتا ہے. آپ ڈھونڈیں، آپ ڈھونڈو، یہاں ریسرچ کا. تحقیق کرو، ہاں جی دیکھو، اور ہر بار تمہیں جو نشانیاں نظر آئیں گی وہ تمہیں صرف ایک ہی ذات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں گی پھر کہ اللہ کی ذات کی طرف بندہ یہ وہ دیکھتا ہے ذات اور کہ یہ ہاں وہ ذات ہے. کیونکہ اللہ اپنی طرف اسی طرح سے متوجہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میری نشانیاں بکھری پڑی ہیں، جی ہاں. دیکھو میری نشانیوں کو، میں مل جاؤں گا. تو یہی تو ہے سر کہ علم والے کیا جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ کیسے کیسے برابر ہو سکتے سکتے ہیں؟ یہ نشانیاں سائنس ہمیں فراہم کر رہی ہے. اگر ہم اس نالج کو نہیں پڑھیں گے تو یقیناً پھر ہم کیسے کہہ سکیں گے یہ بات ہے یہ نہیں ہے. آج کا سائنسدان کچھ جگہوں پہ جا کے بالکل معذور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے صرف ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو، جی. زندگی کا آغاز کیسے ہوا اس دنیا کے اوپر. ہم تو بگ بینگ کہتے ہیں. نہیں، بگ بینگ زندگی کا آغاز نہیں تھا. کائنات کا آغاز. بگ بینگ اس کائنات کا کائنات آغاز کا تھا. آغاز. ٹھیک ہے. زندگی کا آغاز کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا. آپ ایلیمنٹل ایولیوشن کی بھی بات کر لیتے ہیں، آپ کیمیکل ایولیوشن کی بھی بات کر لیتے ہیں، آپ مالیکولر ایولیوشن کی بات کر لیتے ہیں. جب آتے ہیں نا بایولوجیکل ایولیوشن پہ جی تو آپ کہتے ہیں جی سب سے پہلے ایک لیونگ سیل تھا جو کریٹ ہوا تھا. جی وہ کیسے کریٹ ہوا تھا؟ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کریشنسٹ اور ایولیوشنسٹ کے درمیان ایک بہت بڑی بحث کا یہ سبب رہا ہے، ابھی تک چل رہی ہے. کریشنسٹ بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز الگ الگ تخلیق ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایولیوشنسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ارتقاء کے ایک عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اپنی ذاتی رائے، ناقص رائے پیش کروں. میرے حساب سے دونوں ایکسٹریم سے ہیں، اصل چیز درمیان میں ہے. اچھا. ایک سٹیپ ہے جہاں پہ کریشن ہوئی ہے، ٹھیک. آپ کریشن سے انکار نہیں کر سکتے. یہ پہلا لیونگ سیل جہاں پیدا ہوا تھا جی اللہ نے کریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے اس کے بعد ارتقاء ہوئی، ارتقائی عمل آج بھی جاری ہے، اس کے ذریعے رد و بدل ہو رہا ہے اسپیشیز میں. ٹھیک ہے. اینٹی بایوٹک سینسیٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. جی پودوں کی نئی نئی اقسام ہم آپ تو خود بنا رہے ہیں. جی وہ بیسکلی ایولیوشن کا پروسیس ہی، ارتقاء کا عمل ہی ہے. تو اس کے بعد، اس کریشن کے بعد وہ ساری ارتقاء جو آئے گی وہ اسی کریشن کے تحت تو ہو رہی ہے. ہاں جی. بیسک پوائنٹ تو کوئی ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. اگر سر بگ بینگ کو ہی لے لیں تو وہ تو سٹارٹ کرتے ہیں نا کہ ایک آگ کا گولا تھا. کوئی جواب دے دے کہ اس سے پہلے کیا تھا. ہاں وہ کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ تو اس کا تو سائنٹسٹ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے نا. اس لیے اللہ کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ کی پیدا کی ہوئی نشانیاں، جی اللہ کی بیان کی ہوئی نشانیاں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو اللہ کی سمجھ آسانی سے آ جائے گی. لیکن ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے جی سائنس
बहुत फेवर गौर व है, फिक्र बहुत ज़रूरी है। गौर व फिक्र बहुत ज़रूरी है।